السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران مدرسے میں پہنچ کر اپنے بچپن کے دوست کمال الدین سے ملا۔ کامران، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم میرے پاس بھی آ سکتے ہو۔ کمال احمد پر شدید حیرت کا غلبہ تھا۔ کمال، میرے پاس وضاحتوں کا وقت نہیں، کامران نے تیز لہجے میں کہا۔ میں اس یقین کے ساتھ یہاں آیا ہوں کہ تم مجھے نامراد نہیں لوٹاؤ گے۔ تمہیں اپنے وہ الفاظ تو یاد ہیں؟ کامران نے قصداً اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کیا کہا تھا؟ کمال الدین احمد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ جب تم قید خانے میں مجھ سے ملنے آئے تھے اس وقت تم نے کہا تھا کہ اگر کبھی تمہاری گواہی کی ضرورت پیش آئی تو تم گریز اختیار نہیں کرو گے۔ کامران نے اپنے دوست کو 2 سال پرانی بات یاد دلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، مجھے اپنا کہا ہوا ایک ایک حرف یاد ہے، کمال الدین احمد نے کسی جھجک کے بغیر جواب دیا۔ کامران، یہ کوئی خود ستائی کا انداز نہیں، مگر میری زبان وہی الفاظ ادا کرتی ہے جو میرے عمل کے تابع ہوں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ تم نے چوری نہیں کی، تم بالکل بے قصور تھے۔ اگر آج عدالت کو میری شہادت کی ضرورت ہے، میری گواہی کی ضرورت ہے، تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ کمال احمد کا لہجہ پرعزم تھا اور اس کے چہرے پر جذبات کا ہلکا سا عکس روشن تھا۔ نہیں، عدالت کو کسی شے کی ضرورت نہیں۔ کامران کے ہونٹوں سے تلخیوں کا زہر ٹپکنے لگا۔ اسے صرف میری ضرورت تھی، وہ پوری ہو گئی۔ میں تمہیں قانون کے سامنے لے جانے کے لیے نہیں، اپنی ایک امانت سپرد کرنے آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر شجاع الدین کامران نے چاندی کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی کمال احمد کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ کمال احمد نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ چند سکے ہیں جو میں نے اپنی محنت سے حاصل کیے ہیں، مگر والدہ کو میری باتوں پر اعتبار نہیں آتا۔ شجاع الدین کامران نے اختصار سے کام لیتے ہوئے کہا۔ وہ ان سکوں کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں۔ گھر کی یہ حالت ہے کہ ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں۔ اگر یہ رقم ان تک نہیں پہنچی تو وہ مزدوری کے لیے گھر سے نکل کھڑی ہوں گی، اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا کہ اس عمر میں انہیں دوسروں کی غلامی کرنی پڑے۔ جب بیٹے ہوتے ہوئے تم انہیں آمادہ نہیں کر سکے تو پھر میری کیا حیثیت ہے؟ کمال الدین احمد نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں ان کے نزدیک ایک نافرمان اور سرکش بیٹا ہوں، مگر تم ایک لائق اعتبار نوجوان ہو۔ کامران نے جواباً کہا۔ وہ تم پر بہت زیادہ اعتبار کرتی ہیں، اگر تم انہیں مجبور کرو گے تو وہ مجبور ہو جائیں گے۔ کمال الدین احمد شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا تھا۔ اس نے اس ناخوشگوار واقعہ کی تفصیلات معلوم کیں۔ کامران نے اسے سب کچھ بتا دیا، مگر یہ راز پوشیدہ رکھا کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے حاصل کی گئی ہے۔ آخر بہت غور و فکر کے بعد کمال احمد نے کہا، اگر میں یہ رقم تمہاری والدہ کو اپنی طرف سے پیش کروں گا تو ان کی غیرت اسے قبول نہیں کرے گی۔ تم میرا نام لے کر انہیں آمادہ کرنے کی کوشش کرو گے۔ کامران نے سمجھایا، اس طرح ان کا ذاتی وقار مجروح نہیں ہوگا۔ پھر وہی سوال اٹھے گا کہ تم نے اتنے سکے کہاں سے حاصل کیے؟ کمال احمد نے جرح کرتے ہوئے کہا، تم انہیں 10-10 5-5 سکے کر کے ہر ماہ پہنچاؤ گے۔ کامران نے تجویز پیش کی، اس طرح انہیں شک نہیں ہوگا، مگر تمہارا حوالہ آتے ہی وہ بھڑک اٹھیں گے۔ کمال الدین احمد نے کہا، پھر اس حادثے کا بھی ذکر آئے گا جس کے سبب وہ تم سے ناراض ہو گئی ہیں۔ تم کہہ دینا کہ کامران اپنے گناہوں سے تائب ہو گیا ہے، اب اس نے گناہ چھوڑ دیے ہیں اور اب وہ جنگلوں میں مزدوری کرتا ہے اور چند سکے جمع کر کے ان کی خدمت میں بھیجتا ہے۔ کیا واقعی اس طرح ہے؟ کمال الدین احمد نے ایک بار پھر چونک کر اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ وہ یہ سوال نہیں کریں گی کہ کامران ان سے ملنے کیوں نہیں آتا۔ کہہ دینا کہ اسے ایک چور کی حیثیت سے دنیا کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ کامران نے پرجوش لہجے میں کہا، تم ان کو مطمئن کر دینا کہ ان کا بیٹا بہت جلد ایک بڑا آدمی بن کر لوٹے گا۔ پھر کسی قائم خان کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ رائے نعیم الدین ذیشان کے فرزند کو
زندہ کے اندھیروں میں دھکیل دے۔ یہ کہتے کہتے کامران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ جس نے جیسی فصل بوئی ہے وہ ان قریب اسے کاٹ لے گا۔ کیا تم ابھی تک انتقام کے حصار سے باہر نہیں نکلے ہو شجاع الدین؟ کمال احمد نے افسردہ لہجے میں کہا۔ خدا کے لیے واپس لوٹ جاؤ، یہ شکستہ کھنڈر کے در و دیوار تمہارے منتظر ہیں۔ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے کمال احمد۔ کامران یکا یک مشتعل ہو گیا، دوستی کی قبا پہن کر بزدلانہ نصیحتیں کرتا ہے۔ میں تیرا ہمدرد ہوں۔ کمال الدین احمد سنبھل گیا۔ ان لوگوں سے پنجہ کشی نہ کر جن کے ہاتھ اقتدار کے فولاذ سے ڈھالے گئے ہیں۔ ابھی انسان میں اتنی ہمت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ وہ سچائی کا سامنا کر سکے اور دوسروں کے حقوق انہیں لوٹا سکے۔ بس تیری دوستی بھی دیکھ لی۔ کامران مزید بھڑک گیا۔ تو نے مجھے بہت مایوس کیا کمال الدین احمد۔ تجھے کیا خبر کہ میں کیسے پرہول راستے سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ کاش میں لوگوں کو ان کے چہروں کی بجائے دلوں کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کرتا۔ تم سب میرے حسن ظن کے قائل ہو، ہر قدم پر اپنی مجبوریوں کا ماتم کرنے بیٹھ جاتے ہو۔ پھر تمہاری مجبوریاں اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ تم نہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہو اور نہ کسی بیمار کی عیادت کر سکتے ہو۔ خدا تمہاری مجبوریوں میں اتنا اضافہ کر دے کہ تمہیں اپنے سوا کوئی رشتہ یاد نہ رہے۔ یہ کہہ کر شجاع الدین کامران نے کمال احمد کے ہاتھ سے تھیلی چھیننے کی کوشش کی۔ خدا مجھے معاف کرے کہ میں نے ہاتھ بھی پھیلایا تو کہاں پھیلایا۔ یکا یک کمال الدین احمد کے تیور بدل گئے۔ اس نے شجاع الدین کامران کے ہاتھ کو جھٹک دیا۔ مجھے ایسی گالیاں نہ دو کہ جن کا مفہوم تم بھی نہیں جانتے۔ کمال احمد ایک نرم گفتار نوجوان تھا، مگر آج اس کے لہجے سے بھی شرارے ٹپک رہے تھے۔ میں اپنی مجبوریوں کا ماتم نہیں کرتا، تمہاری حماقتوں پر روتا ہوں۔ مجھے والدہ محترمہ نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم ایسے خواب دیکھتے ہو جن کی کوئی تعبیر نہیں۔ کمال الدین احمد، میں تجھ سے الجھنا نہیں چاہتا۔ کامران کا لہجہ بدستور شعلہ بار تھا۔ مجھے واپس جانے دے، کاش میرے پاؤں کٹ جاتے اور میں تیرے کوچے کا راستہ بھول جاتا۔ ہاں، تم واپس چلے جاؤ۔ کمال الدین احمد کی آواز بھی اس کی عادت کے خلاف معمول سے زیادہ تیز تھی۔ میں تمہاری یہ امانت والدہ تک پہنچا دوں گا۔ جس قدر جھوٹ مجھ سے بولا جائے گا اس کے مظاہرے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ تم پورے اطمینان کے ساتھ، تم پوری تسلی کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ اپنی منزل کی طرف جاؤ، وہ منزل جس کا علم تمہارے سوا کسی کو نہیں۔ شجاع الدین کامران کے جلتے ہوئے جذبات سرد پڑ گئے۔ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا درد تمہارے سامنے بیان کر دوں، مگر تمہاری نصیحتوں سے ڈر لگتا ہے۔ میں تمہیں بے اعتبار نہیں سمجھتا، لیکن میرے مسائل اتنے سنگین ہیں کہ ان کی ضرب سے کبھی کبھی چیخنے لگتا ہوں۔ میری اس چیخ کو مشکوک نظروں سے نہ دیکھنا، اور میرے اس گناہ کو معاف کر دینا کہ میں نے تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے اکسایا۔ اور کمال احمد، تم اپنے اس جھوٹ پر شرمندہ بھی نہ ہونا کہ تمہارے اس فعل سے ایک بوڑھی عورت کا بھلا ہو جائے گا۔ میں کچھ دیر اور ٹھہر جاتا، مگر مدرسے سے باہر ایک اور شخص میرا انتظار کر رہا ہے۔ کامران کا لہجہ پرسوز ہوا تو اس کی آنکھیں بھی بھیگنے لگیں۔ تو کس کے ساتھ آیا ہے کامران؟ کمال الدین احمد نے پوچھا۔ وہ ایک راجپوت ہے، راما راؤ، میں اس کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ کامران نے جواباً کہا، اگر میں شاہ سواری جانتا ہوتا تو اکیلا آتا اور شاید ایک دو راتیں تیرے پاس ٹھہر جاتا۔ یہ کہہ کر کامران نے وہ عجیب و غریب واقعہ بھی کمال الدین احمد کو سنا دیا جب گھوڑے نے انتہائی کوشش کے باوجود آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمال الدین احمد گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر بہت تھکے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے کامران۔ راما راؤ یقیناً کوئی خبیث فطرت انسان ہے، ورنہ ایک جانور اس کی خباثت پر اس طرح گواہی نہیں دیتا۔ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ شجاع الدین کامران بھی حیرت زدہ نظر آنے لگا تھا۔ یہاں حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں
بہت سے ضرورت مند ہندو بھی آتے ہیں مگر انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ کمال الدین احمد نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں اور وہ اپنی دلی مرادیں حاصل کر کے لوٹ جاتے ہیں، لیکن راما راؤ کے گھوڑے کی یہ سرکشی بے سبب نہیں ہے۔ اس جانور کی لگام ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جس کے ارادے نیک نظر نہیں آتے۔ وہ حیوان بھی اس راز سے باخبر ہے کہ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے احترام کی حدود میں ہے، اس دائرے میں کوئی مفسد داخل نہیں ہو سکتا۔ میرا ناقص عمل یہی کہتا ہے شجاع الدین کامران کہ وہ تیرا ساتھی کوئی اچھا انسان نہیں۔ گھوڑے کے اس اشارے کو سمجھنے کی کوشش کر اور راما راؤ کا ساتھ چھوڑ دے۔ میں تجھ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ تو راما راؤ کے اتنے قریب کیوں چلا گیا ہے اور یہ چاندی کے سکے کہاں سے آئے ہیں، لیکن مجھے اتنا یقین ہو چلا ہے کہ تیرا منتخب راستہ سکون کی منزل کی طرف نہیں جائے گا، قرار اور آرام کی منزل کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر تجھے میری نصیحت گرا نہ گزرے تو ایک بار ان بے سر و پا باتوں پر غور ضرور کرنا، شاید تیرے لیے فلاح کا کوئی پہلو نکل آئے۔ میں نے بہت سوچا کمال الدین احمد، بے شمار راتیں اس سوچ میں گزار دی مگر بہت دیر ہو گئی۔ میں جا رہا ہوں، خدا حافظ میرے دوست، ایک بار ضرور آؤں گا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ والدہ محترمہ نے تیری بات مان لی یا تجھے بھی ہڑک دیا۔ تو ان کی طرف سے مطمئن ہو جا کہ میں انہیں کسی نہ کسی طرح راضی کر لوں گا۔ مجھے بس تیری فکر ہے، اپنے بارے میں سوچ۔ کمال الدین احمد کی آواز میں بھی آنسوؤں کی نمی محسوس ہونے لگی تھی، وہ آنسو جو ابھی پلکوں پر نہیں آئے تھے۔ شجاع الدین کامران تیزی سے اٹھا اور مدرسے سے نکل کر بھاگتا ہوا اس طرف بڑھا جہاں ایک درخت کے نیچے راما راؤ بیٹھا ہوا وحشت زدہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔ گھوڑا اسی برق رفتاری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ چھوٹے ٹھاکر، میں اب تک گھوڑے کی اس حرکت کا کوئی جواز تلاش نہ کر سکا۔ کیا یہ وہی گھوڑا ہے جو اپنی پیٹھ پر زخم کھانے کے باوجود ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا تھا؟ راستے میں راما راؤ نے کامران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جانور ہے، کون جانے کہ کس وقت کیا حرکت کر بیٹھے۔ کامران نے راما راؤ کو ٹالنے کی کوشش کی مگر اس کے کانوں میں کمال الدین احمد کے الفاظ گونجتے رہے۔ راما راؤ تو پہلے بھی اس کا دوست نہیں تھا مگر اس واقعے کے بعد کامران کا ذہن اس کی طرف سے کچھ اور بھی غبار آلود ہو گیا۔ جب راما راؤ مندر پہنچا تو سورج غروب ہو چکا تھا اور کرشن راؤ بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ دروازے پر ٹہل رہا تھا۔ راما، سب خیریت تو ہے؟ بوڑھے راجپوت نے وحشت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، سب عافیت ہے، راما راؤ نے گھوڑے سے اتر کر ٹھاکر کے قدموں پر جھکتے ہوئے کہا۔ پائے لاگوں ٹھاکر، یہ راجپوتوں کا مخصوص سلام تھا۔ جن کے سروں پر تیرا سایہ رہتا ہے ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ راما راؤ کا لہجہ حد سے زیادہ خوش آمدانہ تھا۔ اور تم میرے بیٹے؟ بوڑھے منافق نے راما راؤ کی جھوٹی عقیدت کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ شجاع الدین کامران سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، سارا کام تمہاری مرضی کے مطابق ہو گیا؟ ہاں ٹھاکر، سارا کام میری مرضی کے مطابق ہو گیا۔ میرے دوست نے وعدہ تو کر لیا ہے مگر کامیابی کا انحصار تو والدہ کی مرضی پر ہے، کامران نے آہستہ سے کہا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ بار بار اس کے خیالوں میں گھوڑے کی سرکشی کا منظر ابھر آتا تھا اور پھر کانوں میں کمال الدین احمد کے الفاظ گونجنے لگتے تھے۔ کرشن راؤ نے کامران کی اس غائب دماغی کو جسمانی تھکن سمجھا۔ بس اب تم آرام کرو، ٹھاکر نے انتہائی محبت آمیز لہجے میں کہا۔ تمہارے چہرے سے معلوم ہو رہا ہے کہ 125 میل کے اس سفر نے تمہیں تھکا ڈالا ہے۔ کامران چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور بوڑھا ٹھاکر اپنے خدمت گار سے پوچھنے لگا، راما، اس کی نقل و حرکت مشکوک تو نہیں تھی؟ نہیں ٹھاکر، راما راؤ نے قہقہا مارتے ہوئے کہا، وہ ایک احمق اور جذباتی لڑکا ہے۔ عشق کے اندھے کو لب و رخسار اور زلفوں کے سوا کیا نظر آئے گا؟ وہ تو تیرا ایک معصوم شکار ہے، جہاں چاہے ذبح کر دے۔ تیری چالیں تو وہ ہیں کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے
اپنا گلا کاٹ دے، اس پاگل کا ذکر چھوڑ دے۔ ٹھاکر، شروع میں مجھے شک سا ہوا تھا کہ کہیں وہ ہمارے گرد کوئی جال تو نہیں بچھا رہا، مگر اب اندازہ ہوتا ہے کہ تیرا انتخاب غلط نہیں ہوتا۔ راما راؤ کی باتیں سن کر ٹھاکر بھی ہنس پڑا۔ ہاں راما، تیرے ٹھاکر کے اندازے بھی غلط نہیں ہوتے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے شکنتلا سے پوچھا تھا، وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ کامران ایک جذباتی اور احمق لڑکا ہے، حسن پرستی اس کا مزاج ہے، وہ بہت جلد دیوداس کی اداؤں کا شکار ہو جائے گا، پھر اسے شراب کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ ایک بار قدم ڈگمگا گئے تو اس وقت تک لڑکھڑاتا ہی رہے گا جب تک زمین پر اوندھے منہ نہ گر جائے۔ میرا انتقام بہت خوفناک ہوتا ہے راما۔ سنا ہے قائم خان کا اثر و رسوخ بڑھتا جا رہا ہے۔ کہنے والے مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ دربار سلطانی میں عن قریب کوئی اہم عہدہ حاصل کر لے گا۔ قائم خان ایک شاطر اور عیار انسان ہے۔ جب وہ ذاتی مفاد کے لیے اپنے خونی رشتوں کی بھیڑ دے سکتا ہے تو پھر ہم بھی اس کی سیاست سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد کامران کو اس کے گھر تک پہنچا دوں تاکہ وہ اپنے ماموں کا کام تمام کر دے۔ کیا قائم خان ہماری سرگرمیوں سے واقف ہے؟ راما راؤ نے گھبرا کر پوچھا۔ ابھی تک تو نہیں، مگر ایسے ہوشیار انسان کا زیادہ دن زندہ رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ کرشن راؤ نے سرد لہجے میں کہا۔ چانکیا کی سیاست تو یہی کہتی ہے کہ شک کے بیج کو زمین میں پڑنے سے پہلے ہی مسل ڈالو، اسے پھوٹنے کی مہلت دینا بڑا بھاری پاپ ہے۔ راما راؤ نے سر جھکا دیا، پھر وہ ٹھاکر کے ساتھ اٹھ کر اس کی حویلی میں چلا گیا۔ اس رات شکنتلا کھانے کے برتن لے کر واپس جانے لگی تو شجاع الدین کامران نے کہا، جب تمہیں اپنی پوجا پاٹ سے فرصت مل جائے تو میرے پاس آنا۔ دیوداس کے قدم رک گئے۔ اس نے پلٹ کر حیرت زدہ نظروں سے شجاع الدین کامران کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ بہت مختصر سوال تھا۔ اب میں ٹھاکر سے نئی دیوداسی طلب نہیں کروں گا، کامران نے اپنائیت کے لہجے میں کہا۔ شکنتلا چپ چاپ کھڑی رہی۔ اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ آج میں تمہارے ہاتھوں سے شراب پینا چاہتا ہوں، کامران نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ جب رات آدھی سے زیادہ ڈھل جائے تو تم میرے پاس اس طرح آنا، اس حالت میں آنا کہ تمہارے ایک ہاتھ میں شراب سے بھری ہوئی سراہی ہو اور دوسرے ہاتھ میں منقش چاندی کا پیالہ، پھر تمہارے گلے کا جادو ہو اور میں خوابوں کے اس جزیرے میں سو جاؤں جہاں حسن کی شبنم ہو اور نشے کی فوار ہو۔ اب میں زندگی کے صحرا میں بھاگتے بھاگتے تھک گیا ہوں۔ دیوداسی، میرے سینے میں جھانک کر دیکھ، دل جلتے جلتے خاک ہو چکا ہے اور روح جھلس کر رہ گئی۔ شکنتلا کو سکتہ سا ہو گیا تھا اور اس کے چہرے کی سرخی زردی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ بس اب جاؤ، چلی جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا، شجاع الدین کامران نے کہا اور اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ شکنتلا کچھ دیر تک کسی مجسمے کی مانند کھڑی رہی۔ اگر تم وقت پر نہیں آئیں تو میں دوسری دیوداس کو طلب کر لوں گا۔ میں آج کی رات رائے گاہ نہیں جانے دوں گا۔ ٹھاکر بھی تو یہی چاہتا ہے۔ شکنتلا نے کامران کی طرف ایسی اداس نظروں سے دیکھا جن میں ساری دنیا کا درد سمٹ آیا تھا۔ پھر وہ اس قدر آہستہ آہستہ قدموں سے واپس چلی گئی کہ اس کی رفتار پر کسی مریض کا گمان ہوتا تھا۔ شکنتلا کے جاتے ہی کامران نے اپنے تصورات کا پرانا کاروبار سجا لیا۔ وہ خیالوں میں کمال احمد کو سعدیہ خانم کے پاس جاتے اور پھر ماں کو اپنے بھیجے ہوئے سکے قبول کرتے دیکھ رہا تھا۔ کاش ایسا ہو جائے، میرے دل کا سب سے بڑا بوجھ اتر جائے گا، پھر میں ساری دنیا سے بے نیاز ہو جاؤں گا۔ کامران اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ موت بھی آئے گی تو سکون کے ساتھ آئے گی، پھر قائم خان راجپوت ہوگا اور میں ایک بار حالات کے پنجرے سے نکل جاؤں، پھر دیکھوں گا کہ میرے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے اور قائم خان کے بازو کتنے مضبوط ہیں۔ ظالم مجھے قید کر کے کہتے ہیں کہ میں اپنی پرواز کا امتحان دوں۔ یہ کیسا کاروبار ہے اور کیسی صفاقی ہے۔ کامران کی رگوں میں خون چلنے لگا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی۔ اے خدا،
مجھے نامرادی کی موت نہ دے، بس ایک بار، صرف ایک بار قائم خان کے جسم پر مجھے قدرت دے۔ آج کامران پہلی بار تنہائی میں رویا تھا۔ بہت دیر تک جذبات کی گھٹا برستی رہی، پھر اسے کسی قدر سکون ہو گیا، مگر یہ سکون بہت عارضی تھا۔ نفرتوں کی آندھی تھی تو اندیشوں کا طوفان آ گیا۔ کامران بستر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے کمال الدین احمد کے الفاظ پریشان کر رہے تھے، اور خیالوں میں بار بار راما راؤ کا ہیولہ ابھر رہا تھا۔ راما راؤ کے ہیولے سے ایک اور ہیولہ ابھرا۔ وہ بوڑھے ٹھاکر کرشن راؤ کا چہرہ تھا۔ جب راما راؤ کو ایک جانور نے حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی حدود میں لے جانے سے انکار کر دیا تو کرشن راؤ کون ہے اور وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ کامران نے خود کلامی کے سے انداز میں کہا، دیوداسی شکنتلا مجھے سردار نرسنگا کے قریب جانے سے روکتی ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ شجاع الدین کامران کے ذہن میں بیک وقت کئی سوال ابھرے تھے، اور پھر وہ آپس میں الجھ کر رہ گئے تھے۔ کیا یہ لوگ میری زندگی سے کوئی خوفناک کھیل کھیلنا چاہتے ہیں؟ کامران نے سوچا اور شکنتلا کا انتظار کرنے لگا۔ آج دیوداسی سے کچھ رازداری کی باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر شکنتلا بھی تو کرشن راؤ کی خادمہ ہے، مذہباً ایک ہندو عورت، پھر وہ اپنے من کے بھید، اپنے سینے کے راز کس طرح کھولے گی؟ کامران کچھ اور الجھ گیا۔ کرشن راؤ نہیں تو کم سے کم نرسنگا ضرور بے نقاب ہو جائے گا۔ کامران نے نئے زاویے سے سوچا، اگر نرسنگا کی اصلی شخصیت ظاہر ہو جائے تو پھر کرشن راؤ کبھی پردے میں نہیں رہ سکے گا۔ کامران کی بے چینی بڑھ گئی اور وہ بار بار اس خفیہ راستے کی طرف دیکھنے لگا جس سے گزر کر شکنتلا آتی تھی۔ ہانسی سے لوٹنے کے بعد کامران کے اندر ایک عجیب انقلاب آ گیا تھا۔ کل رات تک وہ شکنتلا کی صورت دیکھنے کا روادار نہیں تھا، مگر آج دیوداس کے قدموں کی آہٹ پر کان اس طرح لگے ہوئے تھے جیسے اسے دیوداسی کے سوا کسی دوسرے کا انتظار ہی نہ ہو۔ اس کشمکش میں آدھی رات گزر گئی، مگر دیوداسی ابھی تک نہیں آئے تھے۔ کامران پیچو تاب کھانے لگا، لیکن کچھ دیر بعد ہی سنبھل گیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ شکنتلا اس کی لونڈی نہیں ہے کہ وہ آنکھ کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ کامران نے جذبات پر قابو پا لیا تھا، اور اب وہ بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ یکا یک سامنے کی دیوار میں ایک شگاف پیدا ہوا، اور شکنتلا شراب نوشی کا سامان اٹھائے ہوئے کامران کے قریب آ گئی۔ دیوداس کے چہرے کی تمام شادابی رخصت ہو چکی تھی، اور وہ زرد پتوں سے بھری ہوئی ایک خشک شاخ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ کامران خاموش بیٹھا رہا۔ شکنتلا نظریں جھکائے ہوئے پیالے میں شراب ڈالتی رہی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کیا تم پہلی بار کسی کو اپنے ہاتھ سے شراب پلا رہی ہو؟ کامران نے شوق لہجے میں دیوداسی سے پوچھا۔ شراب ہی پلاتی رہی ہوں، اس کے سوا میرا یہاں کام ہی کیا ہے؟ شکنتلا نے کہا۔ اس کی آواز گہری اداسیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم دیوداس ہو یا شراب پلانے والی ایک بازاری عورت؟ کامران نے دوسرا سوال کیا۔ یہ مندر ہے یا کوئی شراب خانہ ہے؟ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے ایسے سوالوں کا جواب دینے کے لیے پابند نہ کریں کہ میرے ہونٹ ہی جل جائیں۔ شکنتلا کچھ اور شکستہ نظر آنے لگی تھی۔ کامران شراب سے لبریز پیالہ اٹھا کر منہ تک لے گیا، مگر اس کی نظریں مسلسل شکنتلا کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ دیوداسی کے بدن کا خون کچھ اور نچوڑ لیا گیا تھا۔ زردی اب کفن کی سفیدی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اگر میں یہ شراب پی لوں تو تمہیں خوشی ہوگی؟ کامران کا سوال بڑا عجیب تھا۔ نہیں، بے اختیار شکنتلا کے منہ سے نکل گیا۔ وہ اپنے اوپر قابو رکھنے میں ناکام ہو گئی تھی۔ آخر کیوں؟ کامران کے لہجے میں پہلے سے زیادہ شوخی نظر آ رہی تھی۔ سردار نرسنگا کے قریب نہ جاؤں، شراب نہ پیوں، اور کسی دوسری دیوداسی کو طلب نہ کروں۔ میرے لیے تمہارا نصیحت نامہ اس قدر طویل کیوں ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ تم میری نظروں کے سامنے گناہوں کی دلدل میں اتر کر ہلاک ہو جاؤ۔ شکنتلا کی وارفتگی حد سے گزر چکی تھی۔ اس شراب کو کمرے کے فرش پر بہا دے شجاع الدین،
اور اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ۔ یہ کہہ کر شکنتلا تیزی سے اٹھی اور واپس جانے لگی۔ اس کی آنکھیں کسی پیمانے کی طرح چھلک اٹھی تھیں۔ رک جاؤ دیوداسی، بات بگڑ چکی تھی۔ کامران نے شکنتلا کو روکنے کے لیے تحکم آمیز لہجے میں کہا۔ وہ ٹھہر گئی۔ اتنی دیر میں اس کی آنکھیں آبشار بن چکی تھیں۔ آج تمہیں بتانا ہوگا کہ تم ایسا کیوں چاہتی ہو۔ کامران کی آواز میں جھنجھلاہٹ تھی۔ تم ہندو ہوتے ہوئے ایک مسلمان کو بچانے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ سراسر بغاوت ہے، اور تم جانتی ہو کہ بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہاں، میں اپنے انجام سے باخبر ہوں، شکنتلا نے آنچل سے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا۔ صبح ٹھاکر کو بتا دینا کہ اس کی دیوداسی باغی ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر شکنتلا واپس جانے کے لیے مڑی۔ کامران چند لمحوں کے لیے سناٹے میں آ گیا۔ پھر اس نے شراب کا بھرا ہوا پیالہ زمین پر پٹک دیا اور ٹھوکر مار کر سراہی الٹ دی۔ پورا کمرہ شور سے گونج اٹھا۔ شکنتلا مڑی۔ اب اس کے ہونٹوں پر ایک آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بڑی عجیب سی نظروں سے کامران کی طرف دیکھا اور تیزی کے ساتھ دیوار کے شگاف میں داخل ہو گئی۔ کامران کا منصوبہ تکمیل تک نہ پہنچ سکا، اور اب شکنتلا اس کے لیے ایک نیا مسئلہ بن گئی تھی۔